یہ کہانی ہے پاکستان کے ایک ایسے حصے کی جہاں لوگ پاکستانی تو تھے مگر ریاست ان کی گلیوں سے دور تھی۔ یہ خطہ تھا پاٹا، قبائلی علاقے، پہاڑوں اور شہروں میں تھی جرات مند لوگوں کا علاقہ، مگر بدقسمتی سے قانون سے محروم۔ یہاں برسوں تک فیصلے جرگوں میں ہوتے تھے، قبائلی روایتیں چلتی رہی، ریاست کے بھی مکمل موجود نہ رہی، مگر لوگ مطمئن تھی۔ یہ اپنی سادگی تھی، عزت تھی اور امن بھی تھا۔ جی ہاں، امن۔ لیکن پھر ایک دن سب بدل گیا۔ 2004 میں کچھ ایسے چہرے ان وادیوں میں نظر آنے لگے جن کے ہاتھ میں قلم کی جگہ بندوق تھے اور زبان پر قرآن کی آیات، لیکن مفہوم میں خون۔ یہ طالبان تھے جو افغانستان سے شکست کھا کر پاکستان کی پہاڑیوں میں آ چکے تھے۔ طالبان شروع میں لوگوں نے ان سے دوری رکھی، مگر پھر وہ مسجدوں میں آئے، مدرسوں میں آئے اور آخرکار گھروں تک پہنچ گئے۔ یہ حرام ہے، یہ خلاف شریعت ہے، یہ فتنہ ہے، یہ جملے ہر جمعہ کی خطبے میں گونجنے لگے۔ لوگ ڈرنے لگے، آوازیں دبنے لگے اور طالبان کے حکم چلنے لگے۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، ایک اسکول کو جلایا جا چکا تھا، ایک لڑکی کو ضرورت تعلیم حاصل کرنے پر سزا ملی تھی اور ایک باپ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس بیٹھا تھا، آنکھوں سے سوال کر رہا تھا، یہ جنگ ہم پر کیوں مسلط کی گئی؟ پاٹا اب پاٹا نہیں رہا تھا، یہ علاقہ اب طالبان کی سلطنت بن چکا تھا۔ سوات، باجوڑ، وزیرستان، ہر علاقے میں ایک نیا طالبان رہنما، ایک نیا فتویٰ اور ایک نیا ظلم۔ مولوی فضل اللہ عرف ریڈیو ملا نے سوات کو جہنم بنا دیا۔ ہر رات کو ریڈیو پر کسی کو واجب القتل قرار دیا جاتا اور صبح لاش نظر آتی۔ ریاست وہ صرف اخبارات میں موجود تھا، عوام خاموش تھی مگر اندر سے ٹوٹ چکے تھے۔ شاید کسی کو امید تھی کہ کسی دن یہ ریاست جاگنے لگیں گے، کوئی آئے گا اور ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ اور پھر ایک دن ایک فوجی قافلے پر حملہ ہوا، کئی جوان شہید ہوئے اور ریاست نے فیصلہ کیا اب اور نہیں۔ یہ لمحہ تھا جب پاکستان نے اپنی آنکھیں کھولے، آئی حرکت میں آئی اور فوج نے تیاری کی اور پاٹا کے پہاڑوں میں ایک نئی کہانی لکھنے کا آغاز ہوا۔ اب یہ صرف آپریشن نہیں تھا، یہ ریاست کی واپسی تھی، یہ عوام کے آنسو پونجنے کا وقت تھا، یہ پاکستان کی روح کو بچانے کی جنگ تھی۔ پاٹا میں امن واپسی آنا آسان نہیں تھا لیکن لازم تھا۔ یہ صرف پہلا باب ہے، آگے آئے گے وہ دن جب توپیں بولنے لگیں گے، بچے گھر چھوڑ دیں گے، باپیں شہادتوں پر صبر کریں گے اور پاکستان ایک نئی قسمت جگانے لگیں گے۔ امن کی قیمت ہے، یہ خاموش وادیاں بولیں گے، یہ زخم مندمل ہوں گے اور یہ وطن ایک دن مکمل محفوظ ہوگا۔ اگلے پارٹ میں ملتے ہیں۔